السلام علیکم. اچھا جی, سب سے پہلے جو خوشخبری ہے, ظاہر ہے خوشخبری سے شروع کرتے ہیں نا. خوشخبری یہ ہے کہ وہ 191 جو ہمارے سینٹرلی کنٹریکٹڈ پلیئرس تھے, مختلف فارمیٹس میں کھیل رہے تھے, یہ سب کے پلیئرس کانٹریکٹس جو ہیں وہ ریٹین کر دیے گئے ہیں اور سب کو اپنی منتھلی سیلریز ملیں گی ایز پر کانٹریکٹ. حالانکہ وہ ایکسپائر تو ہونے ہیں اگست میں, مگر کیونکہ وہ ریجنل ایسوسیشنز وغیرہ ختم ہو گئی تو بڑے پرابلمز آ رہے ہیں. ہم نے کہا نہیں, وہ اپنی جگہ پہ all contracts will be sustained and everybody will be paid monthly as per contract. So ایک تو یہ کنفیوژن اس میں نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ ساری پرانا جو اسٹرکچر تھا, ایسوسیشنز, کلبز, ایسوسیشنز, ریجنز وغیرہ, سارا ریسٹور ہو گیا. اس کو فارملی ہم نے کہا ریسٹور ہو گیا, ڈپارٹمنٹس ریسٹور ہو گئی ہیں اور پورا پلان بن رہا ہے کہ جتنی جلدی ہم الیکشنز کی طرف جائیں وہ بہتر ہے. اور دوسرا یہ کہ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بھی رابطے ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ بھی بہت جلدی ریوائیو ہو جائے گی. تیسری چیز یہ کہ ہم ہمارے بڑے خیرخواہ جو بہت سے ہیں نا, تو ہمیں ایک بڑا اچھا سجیشن آیا تھا جو آج میں نے مینجمنٹ کمیٹی کے آگے رکھا کہ جی ایک اچھی چیز ہوگی کہ سارے جو پرانے ایسوسیشنز اور الیکٹڈ لوگ جو تھے, جو بیچارے آؤٹ آف دا سسٹم ہو چکے تھے, ہم نے سب ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہفتے والے دن وہ یہاں آئیں. 200 300 400 لوگ ہوں گے. ہم سب کو یاد کیا ہم نے کہ آئیں یہاں اور ہمیں ملیں اور اپنے مسئلے دکھائیں, اور جو راستہ ہم آگے جس راستے پہ ہم آگے جا رہے ہیں ہمارا ساتھ دیں تاکہ سب ساتھ اکٹھے چل سکیں. تو سارے ایسوسیشنز وغیرہ جتنی بھی ہیں سب کو ہم نے دعوت دی ہے کہ آ جائیں اور آ کے ہم سے بیٹھیں اور ہمیں بتائیں کہ ان 4 سالوں میں کیا ہوا, کیا نہیں ہوا, اب آپ کیا چاہتے ہیں, کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. یہ 3 چیزیں تھیں. اور بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئیں مگر کوئی زیادہ اسپیسیفک بات نہیں تھی. صرف یہ تھا کہ شاہد افریدی صاحب کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور ہارون رشید صاحب کے ساتھ. وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت کراچی میں پچ کا معائنہ لے رہے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے کیوریٹر کے ساتھ بات کی تھی اور ہم نے یہ پوچھا تھا کہ بھائی تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیں باؤنسی اور اسپننگ وکٹ دونوں چیزیں دیں گے, تو وہ تو نہیں ہوا ایسے, تو اب کیا کرنا ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ شکیل شیخ صاحب کی ڈائمنڈ کرکٹ کے بارے میں, گراؤنڈ کے بارے میں بڑی شہرت ہے اس کی کہ بڑی زبردست پچ ہے اور اصلی انٹرنیشنل لیول کی وہ پچ ہے. تو ہم نے پھر چکوال سے ان کا جو کیوریٹر ہے اس کو بلایا اور اس کو میں نے کراچی بھیج دیا. جی محمد اشرف, اور اس کو ہم نے کراچی بھیج دیا. اور ہارون رشید صاحب, شاہد افریدی اور 2 بندے وہ گراؤنڈ کو اب تیار کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھی گراؤنڈ ملے, کوئی رزلٹ والی ہو. ہار جیت ہوتی رہتی ہے, رزلٹ والی ہو. تو وہ اس کی تیاری ہو رہی ہے. تو اس کی تصویریں بھی آ گئی ہیں, کس لیول کا گھاس ہے, کتنی موئسچر ہے, یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. اور کوشش ہماری یہ ہے کہ اگلے ٹیسٹ کے لیے آپ کو اس پچ سے بہتر پچ ملے, اینڈ دین آف کورس فار دی 1 ڈیز. اس کے علاوہ جی کوئی مجھے یاد دلا دیں اور کیا تھا جی. کوئٹہ کی یہ جی کہ ہماری کوئٹہ کی ریکی ٹیم گئی تھی وہاں سے, انہوں نے آ کے آج کاکر صاحب نے بریفنگ دی ہے. یہ بڑی اچھی خبر لے کے آئے ہیں کہ فنڈ سینکشن ہو گئے ہیں رینوویشن کے لیے. بگٹی اسٹیڈیم کے کور ہیڈ کوارٹرز سیم پیج, چیف منسٹر سیم پیج, فنڈنگ ہو گئی, یہ سارا کچھ کام شروع ہو گیا. اب کوشش یہ ہے کہ جی وہ مارچ تک کمپلیٹ ہو جائے. بہرحال اگر تو ہو گیا تو بڑی اچھی بات ہے, تو سارے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر نہ بھی ہوا تو تھوڑا بہت رہ بھی گیا, تو اگر تھوڑا بہت رہ گیا تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ نہ آیا تو پھر تو ہم ایگزیبیشن میچ کرا دیں گے بٹوین پشاور اینڈ کوئٹہ. اور اگر وہ پورا ہو گیا, جس کی پوری کوشش ہو رہی ہے, تو پھر ظاہر ہے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم PSL کے بھی 2 میچز وہاں لے جائیں. سو گڈ نیوز آن دیٹ اسکور آلسو کہ کام شروع ہو گیا رینوویشن کا. اور کیا تھا جی؟ ہاں جی, ہاں وہ خیر وہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, مگر آج فارمل اناؤنسمنٹ کہ جونیئر لیگ ابالش ہو گئی ہے, وہ اسکریپ کر دیا ہم نے. اور ساتھ ساتھ مینجمنٹ کمیٹی نے اوکے کر دیا کہ ویمنس لیگ کو تیار کریں. اب وہ کیسے تیار ہوگی, کتنی جلدی ہوگی, کیا ہم اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے PSL کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, کافی کام کرنا ہے. مگر ان پرنسپل اس کی گرین لائٹ مل گئی ہے. دیر ول بی اے ویمنس لیگ, اور انشاءاللہ
बहुत ज़बरदस्त शो केसिंग होगी पाकिस्तान की जब वो लॉन्च होगी। और क्या जी? हाँ, वो तो मेरा ख्याल है कि अभी अखबारों में एक रिपोर्टें भी आ गई हैं। आज मैंने मैनेजमेंट कमेटी को भी ब्रीफ कर दिया कि एक पब्लिक डिमांड थी कि जी इतने हाईली पेड एग्जीक्यूटिव्स क्यों रखे हुए हैं आपने, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो अखबार में तो ऑलरेडी मेरा ख्याल है डॉन में शायद छपी है खबर, यकूब ने शायद छापी, पता नहीं कहाँ से खबरें लेते हैं आप। और वो यही है कि आई एम इन नेगोशिएशन विद ऑल दी सीनियर पीपल कि ये सैलरीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पब्लिक का भी ये डिमांड है, तो इसमें कोई सोल्यूशन ढूंढी जाए। और सोल्यूशन यही है कि या आप अगर रहना चाहते हैं तो टेक अ बिग कट, और अगर आप जाना चाहते हैं तो विद फुल प्रिविलेजेस वी लेट यू गो, और उसमें भी कुछ बातें चल रही हैं। एक HR डायरेक्टर हैज़ रिजाइंड एंड वी हैव एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन एंड दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। और क्या है जी? जमहूरियत वापस आ रही है, हाँ जी। देखिए ना, सियासी बंदा बैठा हैशटैग है ये। अच्छा, हैशटैग है, जमहूरियत वापस आ रही है, बिल्कुल जी। इलेक्शंस होंगे और हमारी ये कोशिश है, हमें 4 महीने की टाइम दिया गया कि जी ये करवा के तो घर आए वापस, और फिर बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट हो और इलेक्टेड लोग आके बैठें, उसके ऊपर पूरा काम हो रहा है। मैंने तो शेख साहब और इस कमेटी, हाँ हमने 10-12 कमेटीज़ बना दी हैं। पता नहीं ये खबर पहले चली है कि नहीं चली? नहीं वो आप चाहेंगे तो हमने आपको एक प्रेस ब्रीफिंग भी, एक रिलीज़ भी दे रहे हैं, उसके अंदर लिस्टेड है। और कमेटीज़ बन गई हैं, और एक कमेटी है जो है उसको हमने कहा है जी 60 डेज़ के अंदर करेंगे। ये हम 2-4 महीने नहीं बैठना चाहते हैं यहाँ, 60 डेज़ के अंदर करें, इलेक्टेड लोग आए और इलेक्टेड लोग बोर्ड को चलाएँ, तो फुल स्टीम अहेड जैसे कहते हैं। और कुछ चीज़, एनीथिंग एल्स? हैव वी कवर्ड एवरीथिंग? एक सेकंड जी, ठीक है जी, आप सवाल। बहुत तेजी से काम हो रहा है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत बन जाए, और क्रिकेट हल्कों में भी ये है कि अगर टेक्नोक्रेट हुकूमत बन जाती है अगले 1-1.5 माह में या 2 माह में, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये जो सेटअप नया आया है ये बरकरार रहेगा या इसको भी घर जाना पड़ेगा? अगर मगर मैं नहीं जाता, अगर ये हो गया मगर वो हो गया। साहब, हाँ जी, आपने कोयटा को इंक्लूड किया है, PSL बनने की तैयारी भी कर रहे हैं, आपने उसकी वेदर देखा है? कोयटा का तो वेदर में फरवरी सूट करता ही नहीं है, वेदर सिक्योरिटी माइनस होता है, वेदर सिक्योरिटी, बुकटी स्टेडियम का तैयार होना, दीज आर ऑल इश्यूज। जाहिर है वेदर का, वेदर ऑब्वियसली, अगर वेदर ही नहीं करेगा तो कैसे खेलेंगे? मार्च में है, तो ये मार्च में है, तो इसलिए मार्च इज रिलेटिवली गुड इन कोयटा। तो जी, रमीज राजा साहब बड़ा खुलकर बोले हैं, कहते शब खून मारा, FIA की तरह छापा मारा। इसके बाद उन्होंने कहा मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, ये नहीं आना चाहिए। अच्छा चलो, अब बात ये है जी, आपने देखा कि मैंने रमीज राजा साहब के जो बयान आ रहे हैं, मैंने उसके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया। मैं इसे तू मैं नहीं पढ़ता, मैं समझता हूँ इट्स वेरी अनडिग्निफाइड, इसलिए प्लीज़ आई लाइक टू रिस्ट्रेन माई सेल्फ फ्रॉम कमेंटिंग ऑन इट। और कुछ सर, आप डिपार्टमेंट्स का आप कह रहे हैं बहाल करेंगे, तो डिपार्टमेंट्स ने तो जो वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिफिकेशन जारी किया कि जो लीगल स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर प्लेयर्स को अकोमोडेट करें, उनकी सैलरीज जो है वो बहाल करें, तो अभी तक तो वो नहीं हो सकी। तो क्रिकेट में क्या इंटरेस्ट जो है अभी मैंने जो अभी बात की है डिपार्टमेंट्स के 1-2 लोगों के साथ, वो कह रहे हैं जी कि हमारे मेजॉरिटी जो है डिपार्टमेंट्स, वो कुछ लोग को फारग कर दिया गया, कुछ लोग अभी भी हैं बैठे हुए हाथ पैर ठंडे करके, मगर सारा कुछ पड़ा हुआ है। एक मीटिंग करें हमारे साथ और आप देखिए, हम विद इन अ मंथ हम सब रिवाइव करके सब एम्प्लॉय हो जाएंगे, सब कुछ बन जाएगा। हमें ये कहा गया है, मैं अब खुद 8-10 डिपार्टमेंट्स को मिलूँगा जाके अगले हफ्ते, और ख़ुद बैठ के, क्योंकि वो उनको कोई नया स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं वो भी एक्सप्लेन करना है। उतनी देर में वो तैयार हो जाएगा, और then I will go there and I will get them on board. अच्छा सर, एशिया कप के लिए पाकिस्तान में होना है, और जिस तरह पुराने जो साबिक चेयरमैन थे वो बड़ा बोल्ड बयान देते थे कि हम जो है वो इंडिया से नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप में भी नहीं जाएंगे, उसके लिए क्या हिकमत अमली बनाई है? देखिए, मैंने पहले ये इसका जवाब दे दिया हुआ है, आप फिर वही सवाल पूछ रहे हैं, फिर एक दफ़ा मैं वही जवाब दूंगा कि हमारी तरफ से जो हमारी हुकूमत कहेगी ऑन दीज इश्यूज़, इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर सकता, ना वो कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। तो जो हमारी हुकूमत हमें कहेगी वो हम करेंगे। अब वो क्या कहेगी, उस वक्त कौन होगा, कौन क्या कहेगा, मैं क्या उस वहाँ कहाँ जा सकता हूँ इस वक्त। शेख साहब, आपने काफ़ी दफ़ा जिक्र किया है कि 4 साल में बहुत कुछ हुआ, 4 साल में बहुत कुछ हुआ, तो अगर 4 साल में अगर ख़राबियाँ हुई हैं
تو جن لوگوں نے خرابی کی ہے ان کے احتساب کا بھی کوئی انتظام ہے یا پھر جو ہے جیسا ہے جہاں ہے کی بنیاد پر چلے گا؟ نہیں میں سوری شیخ صاحب میرے کان میں کچھ کہہ رہے تھے میں نے نہیں سنا, مہربانی کر کے میں نے سن لیا جی. 4 سال کا آپ نے بہت ذکر کیا ہے کہ 4 سال میں یہ ہو گیا, اس طرح سے ہو گیا, بہت خرابی ہوئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر 4 سال میں خرابی ہوئی ہے تو جن لوگوں کی موجودگی میں خرابی ہوئی ہے کوئی احتساب کا نظام ہے یا جو ہے جیسا ہے جہاں ہے کی بنیاد پر آگے بڑھے گا؟ دیکھیے یہ احتساب اس ملک میں کوئی وکٹمائزیشن ہی لگتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ احتساب ہو گیا, وہ آئین اڑ گئی, وہ سارا سلسلہ اڑ گیا, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. تو میں تو نہیں بلیو کرتا وکٹمائزیشن میں. بہرحال سو وی لیو اٹ دیئر. پاکستان میں ہونا ہے جی چیمپئن ٹرافی کے لیے پنڈی اسٹیڈیم کی رینوویشن کا بھی کہہ رہے تھے, قذافی اسٹیڈیم کی صحت کا بھی رمیز صاحب کہہ رہے تھے کہ پنڈی اسٹیڈیم کی رینوویشن اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی چیمپئنز ٹرافی کی ہونا ہی پاکستان میں. جی جی بالکل ہو رہی ہے, اس کا تو میں نے دیکھا ہے, پلانس پورے نظر آ گئے مجھے, وہ ہوگی. سیٹھی صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ سابق ٹیسٹ کرکٹر کو پینشن دے رہا ہے, تو 5-6 ہمارے امپائرز ہیں سابق, وہ بھی یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس میں شامل کیا جائے. اور دوسرا سرفراز نواز اکثر کہتے ہیں کہ میری جو پینشن ہے وہ رکی ہوئی ہے پی سی بی نے. اگر کسی کی کوئی پینشن رکی ہوئی ہے فار اینی ریزن میں فوراً اس کو جا کے دیکھ لیتا ہوں, مجھے نہیں پتا, میں دیکھ لیتا ہوں اگر کوئی ایسی بات ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی دفعہ آیا تھا 2013-14 میں, تو اس وقت 2-3 کیسز چل رہے تھے عدالتوں میں, جس میں ایک شعیب اختر صاحب کی کچھ ڈیوز تھے وہ بھی رکے ہوئے تھے, کافی اماؤنٹ تھا وہ. تو میں نے کہا یار یہ بس کرو, یہ کورٹ کیسز, پلیئر کے مسئلہ دے دیں انہیں آپ. کوئی ڈسپلن کا ایشو تھا, انہوں نے روک لیا, وی کلیئر اٹ. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, وی کلیئر ایوری سر قومی ٹیم کے جو کوچز ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ آنے والے؟ بالکل جی, آج میں نے اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا, مجھے کلیئرنس بھی مل گئی ہے. آلدو یہ چیئرمین کے یہ پاورز میں ہے, بٹ میں نے ان سے پرمیشن لے لی ہے کہ نیشنل ٹیم کے ساتھ فارن کوچز ہوں گے اسٹیبلشڈ. ڈومیسٹک کوچز کو جہاں جہاں ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں کریں گے, یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, اب فارملی میں آپ سے کہہ رہا ہوں. سر آپ ڈومیسٹک کرکٹ اور پاکستان میں تو کافی زیادہ کام ابھی لوگوں سے رابطے بھی کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جو بورڈز ہیں دیگر ممالک کے, ان سے کوئی رابطہ ہوا یا فیوچر میں ابھی رابطے کا ہے امکان؟ نہیں جی, میں نے بس ان کو ہمیں اطلاع کی ہے کہ یہاں یہ تبدیلی آ گئی ہے. اب کوئی اگر کوئی ایونٹ ہوگا کوئی ICC کا تو پھر میں جا کے ملوں گا ان سے. فون کے اوپر میں اس ہفتے سب سے رابطے کروں گا. سیٹھی صاحب بڑی چل رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت جو ہے نا آسٹریلیا میں کھیل رہے ہیں. ہاں یہ میں نے بھی بتائیں کہ کیا, کیونکہ ریونیو تو آتا ہے وہیں سے. صحیح ہے, اب یہ باتیں اخباروں میں آ رہی ہیں, مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ کہاں سے پروپوزلز آ رہے ہیں نہیں آ رہے. اگین ایز آئی سیڈ, اگر کوئی اس قسم کی کوئی سچویشن آتی ہے تو پھر اس وقت سوچیں گے, ابھی تو میں نے اس کے اوپر نہیں سوچا. بس یہ لاسٹ کویسچن. آپ خود بھی صحافی ہیں اور آج کل جو سابق چیئرمین ہیں وہ صحافیوں کو خاصا لتاڑ رہے ہیں, بکاؤ مال کہہ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ جو ہیں ان کے بارے میں استعمال ہو رہے ہیں. تو کیا بورڈ سے کوئی ایسی بھی تحقیقات کروا دیں کہ کہاں سے پیسے جو ہیں وہ صحافیوں کو گئے ہیں اور کون سے صحافیوں کو گئے ہیں, تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کون سے بکاؤ مال تھا اور کون سے صحافی ہیں جن کو. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے یہ سن کر کہ ایسی بات انہوں نے کی ہے. میری نالج میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اور میں توقع بھی یہی کرتا ہوں کہ ایسی ہوگی بھی نہیں. میرا خیال ہے یہ غصے میں لوگ بہت باتیں کر جاتے ہیں. اینی تھنگ ایلس؟ تھینک یو. سر پاکستان سپر لیگ کا 8واں ایڈیشن ہو گیا اور آپ کی زیر ذائع ہو رہا ہے, اس کی جو ڈرافٹنگ ہے اس کے عمل سے آپ مطمئن ہیں کہ جو غیر ملکی پلیئرز آئے ہیں؟ دیکھیں نہیں, میں نے نہ دیکھنا ہے, ہو چکی بات, کلوز ٹرانزیکشن, اس کو نہیں کھولنا میں نے.